بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام کے بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو خلق قرآن کے مسئلہ پر گرفتار کیا گیا۔ ایک شخص پہلے ہی قید میں موجود تھا۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ جیل میں گئے تو پہلے ایک شخص وہاں موجود تھا۔ آپ کے الفاظ سن کر کہنے لگا، جب اس شخص نے آپ کے الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ میں بدکاریوں اور ڈاکہ زنی میں گرفتار ہوں، یعنی میں بدکاریاں کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا، تو میں اس لیے گرفتار ہوں اور طرح طرح کی تکلیفیں جھیلتا ہوں، یعنی یہ مجھے طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ پھر بھی میرے دل میں ہے کہ آزاد ہوں گا تو اپنے کام پر پکا رہوں گا، یعنی یہ اتنی سزائیں جھیلنے کے بعد بھی میرے دل میں یہی ہے کہ میں بعد میں وہی کام کروں گا جس پر مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ اتنا پکا رچ بس گیا تھا میرے، یعنی باطل ہو کر اپنے دھن کا پکا ہوں، تو آپ حق پر رہیں۔ یعنی اس شخص نے پھر کہا، ڈاکو نے آپ سے کہا کہ آپ حق پر رہیں، یعنی جس کام میں حق پر کام رہنے کی وجہ سے قرآن پاک خلق قرآن کے مسئلہ پر کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا، تو آپ اس پر قائم رہیں، حق کو ہرگز نہ چھوڑنا، مضبوط رہنا۔ یعنی آپ کو حق پر رہنے کی وجہ سے، اسلام پر مضبوط رہنے کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا، تو آپ اس پر پکے رہنا، مضبوط رہنا، یعنی آپ پر ہاں بھی ہوگا تو پھر بھی مضبوط رہنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ ایک ڈاکو نصیحت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ آزاد ہوئے تو تمام امت جس طرح اسلاف صالحین کی ارواح کو فاتحہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ دعا مانگتے، اسی طرح شخص کا نام بھی لیا کرتے اور جسے فاتحہ کا ثواب بھی بھیجتے۔ تو جب آپ اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو ثواب بھیجتے، فاتحہ شریف پڑھتے، تو اس بندے کا بھی نام لیتے، اس ڈاکو کا۔ کیوں لیتے؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو نصیحت کی تھی۔ تو آپ کے فرزند جب آپ دعا مانگتے نا تو اس شخص کا نام لیتے، تو آپ کے فرزند حضرت عبداللہ بن احمد نے دیاد فرمایا، یہ شخص کون ہے جس کا آپ نام لیتے ہیں؟ فرمایا میرا استاد ہے۔ دیکھیں نا، ایک لفظ بھی جس سے سیکھا، حضرت نے فرمایا کہ جس سے ایک سبق سیکھو وہ بھی آپ استاد ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگوں نے، پہلے وہ بڑے عالم تھے، مفتی تھے، انہوں نے ڈاکو کی ایک لفظ پر، نصیحت پر عمل کیا تو اسے استاد مان لیا۔ ہم تو کئی کے سیکھتے ہیں پھر بھی استاد نہیں مانتے، عزت نہیں کرتے ان کے استادوں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا استاد ہے۔ پوچھا آپ کی سند میں تو اس کا نام نہیں آتا، یعنی وہ بیٹے نے پوچھا والد صاحب سے کہ آپ کی جو سندیں ہیں جو ملی ہوئی ہیں مفتیوں کی، عالموں کی، ان میں تو اس استاد کا نام نہیں ہے، یعنی سندوں میں تو استاد کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بحالت قید اس نے مجھ پر حق پر رہنے کا سبق دیا تھا، یعنی جب میں قید تھا، گرفتار ہوا تھا، اس وقت ایک ڈاکو بھی وہاں تھا، اس نے مجھے نا حق پر رہنے کا سبق دیا تھا۔ سبحان اللہ، کہا تھا کہ حق پر قائم رہنا۔ تو سفینہ الاولیاء صفحہ 34 میں ہے کہ خلق قرآن کے عقیدہ پر مجبور کرنے کے باوجود حق پر قائم رہے، ہزار درے برداشت کرنے کے باوجود، یعنی ہزار کوڑے بھی کھائے، اس کے باوجود قرآن و کلام الہی کو مخلوق نہ کہا۔ بالآخر پاؤں کی بیڑیاں کھول کر ہاتھ بندھے ہوئے بازار میں لائے گئے تو غیب سے 2 ہزار ہوئے، یہ کرامت دیکھ کر رہا کیے گئے، لیکن اسی تکلیف کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ ان کے جنازے پر بے شمار پرندے آئے اور 4 پائی پر اترے، یہ دیکھ کر کافی تعداد میں آتش پرست بھی یہودی وغیرہ مسلمان ہو گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر، یہ کرامت دیکھ کر لوگ کافی یہودی جو غیر مسلم تھے مسلمان ہو گئے، جو جنازہ کے پاس ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جہر کرتے ہوئے اونچی اونچی ذکر کرنے لگ گئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ ان کی عمر کے آخری 2 سال میں امام اعظم رحمۃ اللہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا لو لساناتانی لاہ کنمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان لاک ہو جاتا۔
مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو آپ نے تمام تر علم کا منبع فرمایا، اور ان کی کتاب کافی باب العلم میں ہے کہ ایک بار کسی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں میں ابو حنیفہ ہے، یعنی آپ دیکھیں ویلیو حضرت امام ابو حنیفہ کی کئی لوگ نہیں مانتے، تو اب ان کی ویلیو بتائی جا رہی ہے۔ دیکھو کہ حضرت امام جعفر صادق جن سے علم سیکھا تھا حضرت امام ابو حنیفہ نے، تو ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ انہوں نے بتایا کہ تم میں ابو حنیفہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، اس سے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ یہ ان کے شاگرد تھے وہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرو، وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ جس قوم میں ابو حنیفہ موجود ہو اس قوم کو کسی اور مسئلے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو حنیفہ ہوں اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنا علم، اللہ تعالیٰ نے اتنا سینہ ان کا فراغ کر دیا، کھلا کر دیا علم سے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تمام شاگردوں میں سے ایک امام اعظم ہی ہیں جو صحیح روایت حاصل کر کے پیشوا بنے، یعنی بتایا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگرد تھے، مگر ان میں سے ایک ہی شاگرد صحیح بنے، صحیح علم والے، ایک جن کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جو صحیح روایت حاصل کر کے پیشوا بنے، یعنی صحیح جو امام بنے۔ دوسرے تو کذاب ہوئے، کذاب کو میں نے جھوٹا، یعنی دوسرے تو جھوٹے ہی ہوئے جنہوں نے طرح طرح سے بہتان باندھا۔ منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب دہن مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ کو مانت دیا، فرمایا یہ مانت ابو حنیفہ کو پہنچا دینا۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خدمت کی، آپ کی خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، تو آپ نے اپنا آب دہن دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا کہ یہ مانت اپنے کے پاس ہے، اپنے پاس ابو حنیفہ کو سے پہنچا دینا۔ وہ آب مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہونٹ میں آبلہ کی طرح رہا، یعنی ہونٹ میں آبلہ بن کر ادھر رہا مانت کے طور پر۔ تمام ابو حنیفہ کے بچپن میں جب حضرت انس سے ملاقات ہوئی تو مانت انہیں پہنچا دی، یعنی ان کی جب ملاقات ہوئی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حضرت امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے وہ امانت پہنچا دی، ان کے منہ میں ڈال کر پلا دیا، وہ آب دہن پلا دیا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔